ویلکم بیک ٹو شو. اب ایک اور انسپائرنگ سٹوری ہے, ایک اور متاثر کرنے والی سٹوری ہے, اور یہ سٹوری جب میں نے سنی دیکھی تو میں بھی حیران رہ گیا. ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جو ہمت اور عظمت کی ایک مثال ہیں, اور وہ دیکھ تو نہیں سکتی لیکن پڑھ ضرور سکتی ہیں. اور جی ہاں, وہ نابینا ہیں لیکن انہوں نے محنت سے وہ مقام حاصل کیا جو شاید دیکھنے والے بھی کبھی نہیں حاصل کر سکتے. آئی ایم سرٹن کہ ہم لوگ جو دیکھنے والے حسنین ہم لوگ نہیں کر پائے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ کالج میں اسلامیات کی لیکچرار کے طور پر کام کر رہی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جانتے ہیں ان کی کہانی انہیں کی زبان. بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا منیر صاحبہ. اقرا السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو دیکھ کے بہت فخر محسوس کر رہی ہوں میں اس وقت, اور آپ پہ فخر ہے ہمیں, اور آپ ہمارے لیے بھی, اور جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. سو بینگ دیٹ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یعنی جب میری پیدائش ہوئی تھی تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ اسٹڈی وغیرہ کا ہمارے لیے, خاص طور پر ہمارے لیے. تو میرے فادر کی یہاں پہ جاب ہے, وہ ان کی محنت ہے, انہوں نے وہ اسکول ڈھونڈا. مطلب میں نے میٹرک تک اسپیشل اسکول سے پڑھا ہے, جو ویژولی امپیئرڈ بچوں کا اسکول ہوتا ہے. میں نے وہاں سے میٹرک تک وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. تو یہ ان کی ایفرٹ ہے, انہوں نے اسکول ڈھونڈا, پھر وہ ہم لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے. اسپیشلی میری وجہ سے وہ سب پوری فیملی کو یہاں لے کر آئے تھے. تو میری مدر کا گھر کے اندر کنٹریبیوشن ہے, اور باہر کے معاملات میں جو ہے وہ یعنی اسکولنگ, اور پھر اساتذہ جو آپ کے اسکولنگ میں مطلب ساری یونیورسٹی لیول تک فادر کا تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہی ہے. اس کے بعد میرے اساتذہ اور میرے جو فرینڈز ہیں, آپ کے اساتذہ اور فرینڈز کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. یعنی پیرنٹس تو آپ کو اسکول کالج تک چھوڑ آتے ہیں, یونیورسٹیز تک, لیکن آگے اندر کے وہ اندر تو نہیں جا سکتے نا اس کے. تو اندر کے معاملات کو بھی ہینڈل کرنے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت اچھے دوست بھی دیے, اور بہت اچھے اساتذہ بھی. یہاں پر میرے خاص 2 فرینڈز ہیں جن کا بہت زیادہ میری زندگی میں کنٹریبیوشن بھی ہے. ایک مریم علی ہیں اور ایک عائشہ ابو بکر ہیں. کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن ہے اس لیے میں نے ان کا نام یہاں پر لینا ضروری سمجھا. جی بالکل, مطلب آپ کی بات بہت خوبصورت ہے کہ فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی کسی کو بھی کسی قسم کے کوئی جسمانی معذوری ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ہم لوگ ان کو سوسائٹی میں تھوڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم سب کو ایز اے سوسائٹی مل کے ہی کام کرنا چاہیے, اچھے دوستوں کی شکل میں, اچھے رشتہ داروں کی شکل میں, تبھی یہ سوسائٹی آگے بڑھے گی. اقرا یہ بھی مجھے بتائیے گا, جس طرح انہوں نے یہ سوال کیا نمرا نے, کہ کسی بھی انسان میں کوئی کمزوری ہوتی ہے نا, اس کو بس وہ سامنے رکھ کے تو گھر بیٹھ جاتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا, اسپیشلی آپ کے والد صاحب کو سلام, آپ کی والدہ کو سلام, لیکن سب سے زیادہ تو آپ کی ہمت کو سلام دینا پڑے گا. کیا انسپریشن تھی کہ جس کی وجہ سے آپ گھر نہیں رکی, آپ نے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اتنے ہائی لیول اچیو کیے, 17th گریڈ تک پہنچ گئی بھائی, ماشاءاللہ. انسپریشن سر دیکھیں, جیسے کوئی فار ایگزامپل اچانک سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں, جیسے ہم کرونا کی مثال لے لیتے ہیں. تو کرونا آیا تھا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے نا, ہم نے اس کی ویکسینیشن تیار کی تاکہ اس کے اثرات کو کم کر سکیں ہم. تو اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے, بلکہ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. تو جب میں گئی, میں لوگوں سے ملی, میں نے دیکھا لوگ بڑے بڑے لیولز کے اوپر ہیں, مطلب میرے جیسے لوگ بھی بہت بڑے بڑے لیولز کے اوپر ہیں, مطلب پروفیسرز بھی ہیں 20 گریڈ میں بھی ہیں. تو میں جب لیکچرارز کو دیکھتی تھی تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ جہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک دن میں نے اپنے فرینڈ سے کہا بھی تھا, اپنی فرینڈ سے, کہ ایک دن آئے گا جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں, میں بھی کہیں پہ کھڑی ہوں گی یہاں پہ اسی جگہ پر. تو مجھے لوگوں کو دیکھ کر انسپریشن ملتی تھی, اور میں پھر اسی لیے پھر میرا تعلیمی شوق بڑھتا گیا, اور میں نے پھر آگے مختلف منازل کو طے. اور یہ منازل طے کرنا آئی ایم شیور کہ یہ آسان نہیں ہوا ہوگا, اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات بھی, بلکہ ہم ایک عام انسان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کے لیے تھوڑی زیادہ مشکلات آئی ہوں گی. اگر آپ وہ مشکلات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تاکہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اسے سبق حاصل کر سکیں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا یہی سوچتے ہیں نا کہ سروائیو کیسے کرنا ہے اس سوسائٹی کے اندر. تو اس میں آپ تھوڑا سا پریشان تو ہوتے ہیں, جی بے شک, لیکن جب آپ ایک علم جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے وہ خود مختار بھی بنا دیتا ہے. اور تو اس میں مشکلات تھوڑی بہت آتی تو ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہماری بریل رائٹنگ ہے, اس میں میٹرک تک بکس ہوتی تھی.
اچھا. تو اس کے بعد پھر میٹرک کے بعد تو نارمل بچوں کے کالجز یونیورسٹیز میں نے پڑھا. تو اس میں سب سے پہلے یہ ایشو ہوتا تھا کہ بکس میں کیا کروں گی بکس کا. اوکے. تو پھر ایک NGO ہے یہاں پہ وہ PFFB کے نام سے, ان لوگوں نے جو ہے وہ وہ نا کورس ریکارڈ کر کے دیتے تھے سارا سلیبس, پنجاب ماسٹرز تک کا سلیبس ان کے پاس ہے. تو FA اور BA میں تو میں نے ان سے وہ ریکارڈنگ لی. جب میں ماسٹرز میں گئی یونیورسٹی میں تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی کہ وہ ڈیلی بیسس پہ نوٹس دیتے تھے. اب وہاں پہ مجھے یہ ایشو ہوا کہ میں نے نوٹس کو اب میں کیسے پڑھوں گی, مطلب ظاہر ہے. تو پھر میں نے اپنی ایک اور فرینڈ تھی, اس سے میں نے پوچھا, وہ بھی بلائنڈ تھی. اس نے کہا کہ تم کمپیوٹر لو اور اسکینر لو, اور یہ والے نوٹس جو ہے وہ اسکینر میں اسکین کرو, اور یہ ٹاکنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں ہمارے اینڈرائڈ موبائلز میں بھی اور لیپ ٹاپس میں بھی, یہ ان کے ذریعے تم پڑھ لو. تو وہاں سے پھر میں نے وہ تھوڑی سی مجھے اس ٹائم پریشانی ہوئی تھی کہ یہ کیسے میں نوٹس پڑھوں گی, تو ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں. تو پھر میں نے وہ ابو نے میرے ارینج کیا کمپیوٹر اور اسکینر. تو پھر میں نے وہ جو Where there's a will, there's a way. ایگزیکٹلی. اچھا اقرا, یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جاب کسی ویسے ہمارے جیسے بندے کو بھی ملنا بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ کو یہ ملی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. تو وہ کب ملی, کس طرح ملی, کیا کچھ کوششوں سے ملی, اس کی بھی اسٹوری ہمیں بتائیے گا. میری جاب 2023 میں ہوئی ہے. اچھا, جی ریسنٹلی ہوئی ہے. اس وقت میرا PhD بھی سٹارٹ ہوئی تھی, اسی وقت فرسٹ سیمسٹر تھا. تو جاب اس طرح ہوئی کہ بس ایسے ہی جابز آئی. PPSC میں ہوں میں, PPSC کے تھرو ہوئی ہے نا. جی. تو جابز آئی, میں نے پہلی بار اپلائی کیا تھا, اور ٹیسٹ میں ٹائم بھی کم تھا, یعنی 3 سال تیاری کرنی پڑتی ہے اس کی. میرے پاس صرف 12 دن تھے. تو وہ اللہ کا احسان ہے, میں نے پہلی دفعہ ہی اس کو ٹیسٹ دیا اس کا میں نے, اور وہ فرسٹ ٹائم ہی جو ہے میری جاب ہو گئی. اس میں وہ 100 مارکس کا ٹیسٹ تھا, اس میں سے مطلب لینے تھے آپ مارکس, اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے. تو میں نے وہ ٹیسٹ دیا, تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ ہی میری جاب. ارے ماشاءاللہ. لیکن آپ نے ایک لیکچرر بننے کے بارے میں کیوں سوچا, کچھ اور بھی بن سکتی تھی؟ وہ تو پھر اپنا پیشن ہوتا ہے نا. آپ کو یہ بننے کا شوق تھا؟ جی. And you wanted to like actually educate people. جی, میرا یہ تھا کہ جو میرے جیسے لوگ ہیں اور جو اور لوگ ہیں ان کو میں یہ بتاؤں کہ آپ مطلب ڈفرینٹ طرح کی اس میں ہے نا, کوئی ویژولی امپیئرڈ ہے, کسی کو کوئی اور پرابلم ہے. میں نے یہ بتانا ہے آپ لوگوں کے توسط سے کہ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے. اللہ نے ہمیں زمین پہ اپنا نائب بنایا, تو ظاہر ہے ہمارے آنے کا کوئی مقصد بھی ہے یہاں پر. تو وہ مقصد ہم علم سے جانیں گے نا کہ وہ کیا ہے ہمارا. کوئی شک. تو علم حاصل کریں گے تو ہم معاشرے کے قابل احترام شہری بھی بنیں گے. تو میری تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, جو لوگ جن کے میرے جیسے بچے ہیں, کہ وہ لوگ پڑھائیں. گورنمنٹ بہت ساری فیسلٹیز دیتی ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور اپنے بچوں کو پیچھے مت سمجھیں, بلکہ ان کو جو ہے وہ یہ جو آزمائش ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ بہت ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا ہم سے حساب بھی لیا جائے گا. تو یہ شکر ہے کہ ایک چیز نہیں ہے, تو ہم اس کے حساب کتاب سے بھی تو بچ جائیں گے نا, کہ ہم اس کا استعمال کریں گے. اگر کسی کوئی نعمت ہے تو ہم اگر غلط استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ایک چیز آسانی ہوگی آخرت کے لیے, اگلے وقت کے لیے بھی آسانی ہوگی, اگلے وقت کے لیے زیادہ آسانی. بہت خوبصورت بات. یہ بتائیے گا کہ آپ جو اب لیکچرز دیتی ہیں تو اس کی پریپریشن کس طرح ہوتی ہے اور اس کو ڈیلیور کس طرح کرتی ہیں؟ لازمی بات ہے آپ کی جو بچے ہوں گے وہ تو سارے جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں, وہ کتابیں بھی ہوں گی ان کی, تو اس پروسیس کے حوالے سے وہ بتائیے گا. اس میں یہ ہے کہ میں ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ میری اس سبجیکٹ میں PhD ہے, تو مجھے وہ اس کے ہو رہی ہے, اس کے بارے میں مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوتی, کیونکہ نالج آپ کا انکریز ہوتا رہتا ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں. دوسرا میرا یہ بھی ہے, میں ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتی رہتی ہوں موبائل پہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ. تو میں جاتی ہوں تو بکس وغیرہ میں ان کی بند کروا دیتی ہوں ساری. جو میرا اپنا نالج ہوتا ہے وہ میں ان کو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ڈیلیور کرتی ہوں, اور وہ بچے مجھ سے انسپائر ہوتے ہیں تو مجھے تنگ بھی نہیں کرتے. زبردست. فیوریٹ ٹیچر ہے. اور فیوچر گولز کے حوالے سے بتائیے گا جلدی سے. فیوچر گولز یہ ہیں کہ میں نے اپنی PhD کو کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد میرا پوسٹ ڈاک کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ میں کروں. تو میرا یہی ہے کہ مزید میں نے آگے جانا ہے. بھائی آپ خود پوسٹ ڈاک کے لیے جا رہی ہیں, اور ہمارے جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ آپ سے کس طرح انسپریشن, آپ اوبیسلی ان کے لیے ہیں, لیکن میسج کیا ہوگا آپ کا؟ مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حوصلہ تھا تو ہم نے آپ کو دیکھ لیا, ہمارا حوصلہ واپس بحال ہو گیا.
تو میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گی کہ علم حاصل کرنا، یہ تو حدیث بھی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں. اس سے انسان کے اندر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور خود مختاری اور ایک نظریہ اس کا بنتا ہے. تو آپ علم سے ہی جو ہے وہ دنیا کو فتح بھی کر سکتے ہیں. بے شک، بہت خوبصورت اسما، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے لیے اعزاز ہے کہ آپ آئیں اور اپنا وقت ہمیں دیا. ناظرین، اسما کی گفتگو آپ نے سنی، اینڈ شیئرلی شی از این انسپریشن. سوری اقرا، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک. آپ نے دیکھتے رہنا صبح کی سوچ.